اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ سے اللہ کریم نے بڑی عزتوں سے نوازا، مختلف ٹی وی چینلز پر لوگ انہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، نور ہدایت کا ہمیشہ یہ حصہ رہا کرتے ہیں اور ان کے آنے سے ہمارے پروگرام کی رونق میں بہت زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے۔ شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا، کافی عرصے بعد آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کی مصروفیات ہمیں اندازہ اس بات کا، آپ کی ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں، کام میں، ہر جگہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے دل دہلا دینے والا موضوع ہے، جو کہ ہم چھوٹے تھے تب سے لے کر آج تک جب بھی محرم کا سلسلہ ہوتا ہے، محرم شروع ہوتا ہے، تو ہمارے ارد گرد ہر جگہ سے ہمیں کربلا کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کربلا کی تپتی ریت کی آواز آتی ہے، کربلا کے اندر بہتے ہوئے خون کی ہمیں آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ وہاں کیا ہوا، کس انداز میں ہوا، کیا وجہ بنی، کس انداز میں، کس طریقے سے امام عالی مقام کو دھوکہ دے کر کربلا میں بلایا گیا۔ دراصل امام عالی مقام کربلا تو نہ جا رہے تھے، وہ تو کوفہ جا رہے تھے۔ کوفہ بڑی داستان ہے، بہت لمبی داستان ہے۔ اس داستان کو بیان کرنے کے لیے کوئی 1 2 3 4 پروگرام نہیں، میں کہتا ہوں اگر سینکڑوں پروگرام کیے جائیں وہ بھی کم ہے، کیونکہ داستان ایک پوری داستان ہے کربلا کی۔ اس داستان کو بیان کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا جگرا ہونا چاہیے، سننے کے لیے بھی بہت بڑے کان ہونے چاہیے۔ کان بڑے مطلب یہ نہیں کہ لمبے کان، وہ والے کان کہ جس کے اندر ہمت ہو، وہ والی آنکھ دیکھ سکے، وہ والی آنکھ محسوس کر سکے جس کے اندر طاقت ہو، کیونکہ آنکھوں میں آنسو نکل آیا کرتے ہیں جب بھی ہم علی اکبر کی بات جب سنتے ہیں، حضرت علی اصغر کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، ہم چھوٹے سے بچے، ننھے سے بچے کا جب ہم تذکرہ سنتے ہیں، ہم جب بی بی سکینہ کی آوازیں سنتے ہیں، جب ہم حضرت بی بی زینب کی آوازوں کو نہیں سنا جا سکتا۔ ناظرین اکرام، ہم اس موڑ پر آ کر کھڑے ہیں۔ آج جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، میری گفتگو لمبی ہو رہی ہے، میں کوشش کروں کہ اس کو میں سمیٹ لوں۔ ہم اس وقت جس دور کے اندر جی رہے ہیں، ہمیں ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ ہر سال ہمیں کربلا کا موضوع چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ہر سال ہم کوئی نئی بات سننے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگ ہمیں فرماتے ہیں اور ہم اپنے بزرگوں سے یہ سنتے ہیں کہ کربلا جو ایک مرتبہ برپا ہو گئی، جو ہمارے علماء اکرام نے لکھ دیا، جو ہم تک حق سچ پہنچ گیا، وہی حق سچ ہے۔ اب اس کے بعد جو چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں، بہت سی چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں کہ جنگ کے بعد یہ ہوا، جنگ سے پہلے یہ ہوا، اب نئی چیزیں، تو ہمیں اس پر بھی تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ کون حق پر ہے، کون جھوٹا ہے۔ حق پر وہی ہیں الحمدللہ جنہیں ہم اہل سنت والجماعت کہا کرتے ہیں۔ اہل سنت نے ہمیشہ حق سچ کی بات کی ہے، قرآن اور حدیث کی بات کی۔ یہاں قرآن اور حدیث تو نہیں ہے، یہاں پر آپ کو اقوال ملیں گے، یہاں پر آپ کو صحابہ اکرام کی طرف سے ہمیں لکھی ہوئی کتب ملیں گی، بہت سے واقعات ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہے وقت مختصر سے ہم کوشش کریں گے، علامہ صاحب کل بھی ہمارے ساتھ رہیں، اسی پر ہم گفتگو کریں گے کہ فلسفہ شہادت، حضرت یہی موضوع ہے ہمارا، فلسفہ شہادت۔ جی بالکل، تو اس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا سب سے پہلے تو یہ فلسفہ شہادت ارشاد فرمائیے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون بل احیاء۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، بے شک، سبحان اللہ۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید،
حقا کے بر بنا لا الہ است سبحان حسین. اللہ. اور شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا بے کے شک. بعد حمد و صلات کے انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ ایک ایسے ہی بابرکت پروگرام میں اور بابرکت ذکر کے ساتھ اور بابرکت لمحات والے پروگرام میں بندے ناچیز کو مدعو کیا. اللہ رب العزت ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بتائے ہوئے فلسفے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا سوال کیا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے اور یہ مہینہ ہم سے کس چیز کا متقاضی ہے، کس چیز کا تقاضا کرتا ہے ہم سے. دیکھیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کرب و بلا کی سرزمین کے اوپر حق اور باطل کے عظیم الشان معرکے کے اندر حق کو غالب فرما کر اور اللہ رب العزت کے حضور جو گویا کہ قربانی جو آزمائش لکھی تھی اس آزمائش پر پورا اتر کر رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ جب کبھی بھی دین اسلام کے اوپر کوئی بھی کڑا وقت آئے، دین اسلام کو قربانی کی ضرورت ہو، ایک طرف تمہارے سامنے حکومت ہو، ایک طرف تمہارے سامنے دنیاوی منفعت ہو اور دوسری طرف اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی ہو، تو اس موقع پر تمہیں دنیاوی لالچ کے اندر نہیں آنا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس آزمائش میں پورا اترنا ہے. اور جس نے اس موقع پر آزمائش میں پورا اتر کر دکھا دیا تو اسی کی قربانی کی وجہ سے اللہ رب العزت اسلام کو زندہ فرماتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی ہو تو اسلام کی سربلندی سے پہلے ایک کربلا رونما ہوتا ہے، واقعہ رونما ہوتا ہے، ایک کربلا کا وقوع ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے آپ. بدر کا میدان سجا تو اسلام کو عروج ملا، احد کا میدان سجا اسلام کو عروج ملا، کرب و بلا کا میدان سجا اسلام کو عروج ملا. اب آئیے فلسفہ شہادت کی طرف. حضرت ایک سوال بنتا ہے، دیکھیں وہ جو جنگیں ہوتی رہی ہیں وہ کفار کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. یہاں جو جنگ کا معاملہ ہے سامنے بھی کلمہ گو بھی تھے وہاں، اس میں کچھ کلمہ گو بھی رہے، ایسا ہی ہے. تو یہ کیا معاملہ رہا؟ میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے. اگر دیکھیے بالکل کلمہ گو، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں حق اور باطل دو الگ الگ طاقتیں اور قوتیں ہیں. اللہ رب العزت کی شان جو ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہی ہے اور باطل جو ہے کفر کی طاقتیں باطل کے ساتھ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو منافقین ہیں وہ بھی باطل کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں، جس میں غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد اور دیگر غزوات، اس میں منافقین بھی موجود تھے، انہوں نے بھی جنگیں لڑی ہیں، لیکن کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھ کر دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں حکم صادر فرما دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل. کلمہ تو پڑھتے تھے وہ، تو رب نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے؟ نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، روزے تو وہ بھی رکھتے تھے، لیکن رب نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی منفعت اور لالچ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بظاہر مسلمانوں کا ساتھ اختیار کیا تاکہ یہاں مسلمانوں سے بھی فائدہ حاصل کریں اور کفار کو بھی اپنا دوست بنا کے رکھیں. اور بظاہر اپنے تئیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کے متعلق گویا کہ آگاہ بھی فرما دیا، سب کچھ علم میں آ گیا، اس کے باوجود مشیت الہی کے تحت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا.
یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر منافقین پائے جا سکتے ہیں تو بعد کے دور میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل. اور آج کے دور میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور کرب و بلا کی سرزمین جو حق اور باطل کا مارکا ہے وہاں منافقین کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل. دیکھیں حق اور باطل کے مارکے کے اندر جو ہے نا صرف ایک بات ہوتی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دو یا کفار کا ساتھ دو، تیسری بات نہیں ہے. اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیا تو آپ سرخرو ہو گئے. اگر آپ نے چوں چراں کرتے ہوئے اگر مگر کرتے ہوئے کفار کا ساتھ دیا اور بظاہر آپ نے جو ہے گویا کہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہم ایسا کر لیں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا مسلمانوں کا، فلانا ہو جائے گا، یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ جس نے دیا رب نے انہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما دیا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا ساتھ دیا اس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھی ذلیل فرمایا، قبر میں بھی ذلیل فرمایا، اور آخرت کے اندر بھی رب ذوالجلال انہیں ذلیل فرمائے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فلسفہ شہادت یہ کیا ہے؟ دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات سے لے کر اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا سردار بنایا. بے شک جس کا جتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا. جب مقام خلت عطا فرمایا، مقام خلیل دوست کا مرتبہ عطا فرمایا تو پھر آزمائش بھی ویسی تھی کہ زندہ آگ میں ڈالا گیا. بالکل اللہ رب العزت کی اس آزمائش پر آپ پورا اترے. اور یہی بات ختم نہیں ہوئی، مال و دولت سے بھی آزمایا گیا. اور یہیں بات ختم نہیں ہوئی بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے لخت جگر کو ان کے متعلق حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو جو ہے راہ خدا میں قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے جو مقام خلت عطا فرمایا، خلیل کے مرتبے پر فائز فرمایا، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں. اور وہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بار بار خواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے لخت جگر کی قربانی راہ خدا میں پیش کرو. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قربان کرنا چاہا، چھری کو آپ کے حلقوں میں نازک کے اوپر رکھا، چھری کو 3 مرتبہ چلایا لیکن وہ چھری نہیں چلی. جھنجھلا کر غصے میں آ کے اس چھری کو اٹھا کر پھینکا، پتھر کے اوپر پڑی، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا اے چھری حلقوں میں نازک، میرے اسماعیل کے نازک سے حلق کو تو نہیں کاٹتی ہے اور پتھر جیسی سخت چیز کو تو نے 2 ٹکڑے کر دیا. غرض یہ کہ اللہ رب العزت کو آپ کی یہ قربانی اس قدر پسند آئی کہ جنت سے مینڈا منگوایا گیا، وہ رکھا گیا اور قربانی کے متعلق رب نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا ثابت کر دکھایا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس قربانی کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے باقی رکھا. اس جملے پہ ذرا غور فرمائیے گا. رب ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے باقی رکھا کہ قربانی کا تقاضا ہے کہ اپنے لخت جگر کو راہ خدا میں قربان کرو. ارادہ فرمایا، رب نے مینڈا عطا فرما کر قربانی کو شرف قبولیت عطا فرما دیا، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے باقی رکھا. میں نہیں کہتا، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ بعد میں آنے والے جو تھے وہ 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی صورت میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر کہ انہوں نے آ کر اپنے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس قربانی کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اپنی جان، اپنا تن، من، دھن سب کچھ کرب و بلا کی سرزمین کے اندر راہ خدا میں قربان کر کے. بے شک حضرت ایسے ہی ہے. کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی. ناظرین کرام یہ آپ اس بات کو ذرا غور کیجیے اس بات پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اگر آپ کے ذہن میں ہے، یقیناً ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں اور لے آئیے اس واقعے کو کربلا کے پاس. تو آپ کربلا کے قصے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے تو یقین جانیے کہ سلسلہ آپ کو جڑتا ہوا نظر آئے گا اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے. تو ناظرین اکرام بات چل رہی ہے کربلا کی، واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں جان سکیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیا وجہ بنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہ
بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نانا جی کی بارگاہ میں بات نواسے کی چل رہی ہے. نواسا بڑا پیار کرتا تھا اپنے نانا سے ہیں جی. تو اس نانے کی بارگاہ میں کہ جس زمین پر وہ نانا تشریف فرما ہے وہاں 70,000 ملائکہ صبح 70,000 شام جو ایک مرتبہ آ جائے قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. تو کیوں نہ بارگاہ رسالت میں حاضری لگائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی مشہور و معروف ثنا سحرش صاحبہ. میں سحرش صاحبہ سے گزارش کروں گا آپ کی خوبصورت آواز ہو اور ہم بارگاہ رسالت مآب میں حاضری لگا رہے ہوں. جی. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں سحر صاحبہ برکت عطا فرمائے اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، بات چل رہی ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے، اب ہم وہ ذکر کیوں نہ کریں جب امام علی مقام نے مدینہ شریف کو چھوڑا، مکے کی طرف تشریف لائے، وہ مدینہ کہ جو مومن کی معراج ہے، وہ مدینہ جو آج کا ایک گناہگار انسان جس کا 1400 سال بعد کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے ایک انسان مدینہ شریف سے جب رخصتی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یقین جانی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روح نکل گئی ہے۔ تو سوچئے نا کربلا کہ وہ شہزادے امام علی مقام کے جن کا بچپنا مدینہ شریف میں گزرا ہو، جن کی یادیں بڑی وابستہ ہوں، جب انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ ہم اس پر نہیں جاتے کیونکہ اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، وہ انسان سن نہیں پاتا، کانپ جاتا ہے۔ تو جب امام علی مقام مکہ شریف پہنچے، حاجی آ رہے ہیں مکہ حج کرنے، امام علی مقام جا رہے ہیں کوفہ، یہ منظر کیا ہے؟ علامہ صاحب جی ارشاد فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی محرم الحرام کا جو مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں ہم امام علی مقام امام حسین کا ذکر تو کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے وہ کون سے عوارض تھے کہ جن کے ذریعے سے یہ سارے کے سارے واقعات رونما ہوا۔ بہت سے
لوگ جن کو تاریخ کے اندر دلچسپی ہے یا اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے میں دلچسپی ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ سارے کا سارا معاملہ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس دنیا کے اندر باقاعدہ حیات تھے اس وقت تک بالکل ٹھیک تھا، لیکن جو ہی آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا ہوا ویسے ہی یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو ہی وصال ہوا تو اب اس کے بعد آپ کے جانشین یزید ابن امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ظاہر سی بات ہے خلافت منتقل ہونی تھی، اگر ان کے بیٹے کی طرف ہوتی تو یزید کے لیے خلافت تھی، لیکن اگر تقوی اور پرہیزگاری اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت داری کو دیکھا جاتا تو خلافت کے مستحق تھے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو خلافت کی قطعی کوئی لالچ نہ تھی۔ اگر انہیں کسی بات کی لالچ تھی تو وہ یہ تھی کہ میرے نانا کا جو دین ہے وہ دین بچ جائے، میرے نانا کے دین کے اندر کسی قسم کی خرافات نہ آئیں، اور یہ دین اس کی جو خلافت کی باغ دوڑ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں جائے جو خود بھی متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر متقی اور پرہیزگار کے ہاتھ میں نہیں جاتی تو پھر سب سے زیادہ مستحق امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ بالکل مفتی صاحب، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ پروگرام میں، کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا ہمیشہ کی طرح، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سہیل صاحب، آپ انشاءاللہ امید کرتا ہوں نیکسٹ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔